اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھتے، جمعرات کا دن کا بھی روزہ رکھتے۔ پوچھا گیا حضور آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا پیر والے دن اور جمعرات والے دن ہر بندے کا اعمال نامہ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں جائے تو میں روزے سے رہوں۔ جب فرض ہوا تو روزہ رکھنا ذرا مشکل تھا، بعد میں آسان ہوا۔ پہلے روزہ ایسے تھا، شروع میں روزہ ایسا تھا کہ ایک مرتبہ بندہ سو گیا، نیند لگ گئی، نیند آ گئی، سو گیا تو بس اس کا روزہ شروع ہو گیا۔ اگر کوئی مغرب کے بعد ہی اس کو نیند آ گئی ہے کہ 2 منٹ کے لیے تو بس روزہ شروع، اب نہیں کھا سکتا تھا، سونے کے بعد نہیں کھا سکتا تھا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری ایک قید یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں میاں بیوی رات کو بھی نہیں مل سکتے تھے، ملنا ناجائز تھا۔ شروع میں رمضان کے مہینے کی راتوں کو بھی میاں بیوی بھی نہیں مل سکتے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، سارا دن روزہ رکھا، رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا، روزہ رکھ کے محنت مزدوری بھی کرتے رہے۔ غربت کا زمانہ تھا، تنگی تھی، لیکن ایسے حال میں بھی وہ پکے سچے مسلمان تھے۔ کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، پہننے کو کچھ نہیں تھا، مگر 100% نمازی تھے۔ 100% اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار رہتے تھے۔ 100% جب بھی دین کی آواز لگتی تو تیار ہو جاتے تھے۔ بھوک کا عالم یہ تھا، بھوک کا عالم یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بھوک اتنی لگتی تھی، اتنی تھی بھوک، ایک دن بھوک کی وجہ سے میں جا رہا تھا، میں رستے سے جا رہا تھا، گر پڑا، بھوک کی وجہ سے گر پڑا۔ مجھے دیکھنے والے بچے کہنے لگے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو جنون ہو گیا ہے، جنون، پاگل ہو گیا ہے ابو ہریرہ۔ میں نے کہا مجھے جنون نہیں، تمہیں جنون ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میں پاگل نہیں، تم پاگل ہو۔ ان بچوں نے سمجھا شاید کہ دماغی توازن کی وجہ سے یہ گرا ہے، لیکن وہ دماغی توازن کی وجہ سے تو نہیں گرے تھے، وہ تو بھوک کی وجہ سے گرے تھے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں پاگل نہیں بلکہ تم پاگل ہو۔ آپ فرماتے ہیں میں اٹھ کے مسجد نبوی کی طرف آنے لگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اصحاب صفہ کو، وہ غریب صحابہ، میرے نبی کے مدرسہ کے طالب علم صحابہ اصحاب صفہ، جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے اور وہیں رہتے تھے اور چبوترے پہ بیٹھے رہتے تھے، کہیں سے آتا تو حضور ان کو کھلا دیتے، کوئی صدقہ آتا تو حضور ان کو پہنچا دیتے، ان کو کھلا دیجئے۔ وہ غریب صحابہ، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سرید ہے۔ سرید کھانا جو بہترین کھانا تھا حضور کے زمانہ میں، گوشت کا سالن، گوشت کا شوربے والا سالن پکا ہوا ہو اور اس میں روٹیاں توڑ کے ڈال دی جائیں، وہ روٹیاں نرم ہو جائیں، اس کو سرید کہتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ کھانا تھا یہ حضور کے زمانہ میں۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں گر گیا، گر کے میں جب اٹھ کے آیا تو میں نے دیکھا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں پیالہ
رہا ہے اور سرید کا کھانا ہے اور حضور صحابہ کو کھلا رہے ہیں۔ اصحاب صفہ کو جو وہ بھی بھوکے اور پیاسے حضور سے قرآن پڑھتے اور قرآن سیکھتے، کپڑا نہیں تھا پہننے کو، جوتا نہیں تھا، مگر 100% اللہ کے حکموں کو ماننے والے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سرید کھلا رہے تھے، باری باری کھلا رہے تھے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں پیچھے کھڑا میں بھی اتنا بھوکا تھا، جیسے بتایا کہ میں گر پڑا تھا، میں بھی پاؤں کو اونچا کر کے سر اپنا اونچا کر رہا تھا، اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے سر اونچا کر رہا تھا تاکہ حضور کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، حضور مجھے دیکھ لیں اور مجھے بھی بلا لیں۔ بھوکا ہوں، چلا بھی نہیں جا رہا، اتنی بھوک ہے کہ چلا بھی نہیں جا رہا، اس لیے میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تاکہ حضور کی نظر مجھ پہ پڑ جائے، مجھے بھی بلا لیں اور یہ کھانا مجھے بھی کھلا دیں تاکہ میرا بھی پیٹ بھر جائے۔ مگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور بھی میں ہی نہیں تھا، ساروں کی حالت یہی تھی، اس لیے سب کو کھلا دیا حضور نے، سب کو کھلا دیا، سب کا پیٹ بھر گیا، مگر جب میری باری آئی تو کچھ نہ بچا، بڑی تکلیف ہوئی۔ میں تو اوپر ہو کے دیکھ رہا تھا کہ حضور مجھے بلا لیں، مگر ختم ہو گیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ابو ہریرہ بچ گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیالے کو اپنی مبارک انگلیوں سے صاف کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ اپنی مبارک انگلیوں سے اس پیالے کو صاف کیا، صاف کر کے ایک لقمہ اس سے بن گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ آگے آؤ اور یہ لقمہ کھا لو۔ میں آگے آیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ سے مجھے وہ لقمہ کھلایا، میں نے وہ لقمہ بھی کھایا، آپ کی انگلیوں کو بھی چاٹا۔ اللہ پاک کی قسم، کئی دن کی بھوک جو تھی اللہ پاک کی ذات نے اپنے نبی کے مبارک ہاتھوں کی وجہ سے ایک لقمہ سے ختم کر دی، ایک لقمہ سے ختم ہو گئی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا، غربت تھی لیکن صحابہ ایمان والے تھے، 100% نمازی تھے، 100% روزہ رکھنے والے تھے، 100% اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، ہر حال میں اللہ کے دین کے لیے نکل جانے والے تھے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھا اور روزہ رکھ کے مزدوری کے لیے نکل گئے اور مزدوری کی، سارا دن کام کیا، تھکے ٹوٹے گھر پہ آئے، روزہ کھول لیا پانی سے، گھر والی کے لیے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ، گھر والی نے کہا کہ گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، غربت تھی۔ حضور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہاری اور میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا بھی ہوا ہمارے گھر، خود حضور کے گھر، ہمارے گھر ایسا ہوا، ایسا بھی منظر آیا کہ 2 مہینہ تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، 2 مہینہ چولہا نہیں جلا، صرف کھجوریں کھا لی اور پانی پی کے گزارا کر لیا، سالن پکانے کے لیے، روٹی پکانے کے لیے انتظام نہیں تھا، 2 مہینہ تک کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کرتے رہے۔ جناب تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آتے گھر پہ اور فرماتے کہ عائشہ کچھ کھانے کو ہے کہ نہیں، جواب ملتا حضور گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے چلو پھر میرا روزہ ہے، چلو پھر میرا روزہ ہے، یعنی رمضان کے علاوہ جب نہیں کھانے کو تو میرا روزہ ہے، روزہ رکھ لیتے حضور۔
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزے رکھ لیا کرتے، خاص کر کے 3 روزے رکھتے ہر مہینہ میں، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سوموار کے دن کا بھی روزہ رکھتے، جمعرات کا دن کا بھی روزہ رکھتے۔ پوچھا گیا حضور آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا پیر والے دن اور جمعرات والے دن ہر بندے کا اعمال نامہ اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں جب میرا نامہ اعمال اللہ کے دربار میں جائے تو میں روزے سے رہوں۔ حضور پاک ایسا کرتے تھے، میرا نامہ اعمال جب جائے اللہ کے دربار میں۔ بہرحال صحابی رسول ہیں، گھر والے نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، آپ ذرا بیٹھیے میں لے کے آتی ہوں۔ گھر والی کہیں نکلی کہ کچھ مل جائے، پڑوسیوں سے مل جائے، کیونکہ اس وقت پڑوسی بھی محبت والے تھے، کنجوس نہیں، سخی تھے، تھا تو کچھ نہیں مگر جب دھوتا تھا تو پھر کنجوسی نہیں تھی، تھوڑا تھا مگر دل بڑا تھا۔ اس وقت تھا تو تھوڑا مگر دل بڑا تھا، آج ہمارے پاس ہے زیادہ مگر دل چھوٹا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے زیادہ مگر دل چھوٹا۔ ہاں ریاکاری کے لیے، ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ بہرحال وہ سچے مخلص تھے، پڑوسی صحابہ کا زمانہ تھا، محبت ہی محبتیں تھیں، ایک دوسرے کے لیے جان دینے والے تھے، قربانی دینے والے تھے۔ آپ ذرا بیٹھیے میں کوشش کرتی ہوں۔ اتنے گھر والی کوشش کر کے واپس آتی ہے تو کیا ہوا، قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، ان کو نیند آ گئی تو دیکھا اللہ اب تو کھانا نہیں کھا سکتے ہیں۔ جب سو گئے تو روزہ خود بخود شروع ہو گیا۔ پہلا ایسا تھا جب سو جاتا تو پھر روزہ شروع ہو جاتا تھا، اور اسی طرح میاں بیوی کا رات کو ملنا بھی منع تھا شروع میں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو گئے، پانی سے روزہ کھولا، بس وہ کھلا، اس کے بعد خود بخود روزہ شروع ہو گیا۔ اگلا روزہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح رکھ لیا، کیونکہ اب تو کھا پی نہیں سکتے تھے سونے کے بعد۔ اب روزہ شروع ہو گیا۔ اگلا روزہ جب فاقہ رکھا، کل کا بھی دن سوائے پانی کے روزہ کے کچھ نہ کھایا تھا، اگلا روزہ بھی ایسے ہی شروع ہو گیا۔ جب شروع ہو گیا تو پھر غشی پہ غشی آنے لگی، بھوک کی وجہ سے بےہوشی پہ بےہوشی ہونے لگی۔ صحابہ کرام نے یہ سارا قصہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا۔ اللہ کے نبی کو یہ منظر دیکھ کے پریشانی ہوئی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا والو میں نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسا نبی بھیجا ہے، جب کبھی تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو تکلیف میرے نبی کو ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیات اللہ پاک فرما رہے ہیں ایمان والو ہم نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایسا شفیق نبی بھیجا، ایسا رؤوف مہربان نبی بھیجا، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گرہاں میرے نبی کو گزرتی ہے، وہ شفیق نبی، وہ مہربان نبی۔ جب بھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے کوئی حکم آتا اپنے نبی کو، اے میرے نبی یہ کر لو یا یہ کر لو، جب بھی کسی حکم میں اختیار دیا جاتا آپ یہ کر لیجئے یا یہ کر لیجئے، تو ہمارا نبی، ہمارا پیارا پیغمبر اس کام کو کرتے امت کی خاطر جو آسان تھا، تاکہ میری امت کے لیے اس میں آسانی رہے۔ حالانکہ حضور تو اس کام کو کر سکتے تھے مشکل کو بھی، لیکن حضور امت کی خاطر اس آسان کام کو کرتے تاکہ میری امت کے لیے آسانی رہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔
عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ آج کے بعد ساری رات عبادت کیا کروں گا اور روزانہ لگاتار روزے رکھوں گا، کوئی چھٹی نہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے بلایا کہ عبداللہ ابن عمر تو نے یہ بات کہی ہے؟ جی حضور میں نے ایسا کہا ہے، میں چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اللہ کے دربار میں لے کے جاؤں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کا محبوب بنوں اور رغبت کروں نیکی کے کام میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرا جذبہ ٹھیک ہے، مگر اے میرے صحابی ایسا کرنا مشکل ہوگا۔ جذبہ تیرا ٹھیک ہے مگر ایسا کرنا مشکل ہوگا، ایسا نہ کرنا، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تیرے اوپر حق ہے، تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے، مہمان کا بھی تیرے اوپر حق ہے، اور بھی ملنے جلنے والوں کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔ آپ نے فرمایا عبادت بھی رات کو کیا کر، رات کو آرام بھی کیا کر، مہمانوں کو ٹائم بھی دیا کر، اپنی بیوی کو بھی وقت دیا کر، ٹائم دیا کر۔ اس طرح کرنا یہ بات اچھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تو ایسا کر لیا کر، ایک مہینے میں ایک قرآن پاک ختم کر لیا کر، ایک اتنا جاگا کر، رات کو اتنا جاگا کر، نفلوں میں یعنی کہ ایک پارہ پڑھ لیا کر، نفلوں میں ایک پارہ، تو 30 دنوں کے اندر تیرا ایک قرآن شریف پورا ہو جایا کرے گا۔ اس سے تیری تہجد بھی ہوتی رہے گی اور دوسرے کام بھی چلتے رہیں گے، ورنہ ساری رات اگر جاگے گا تو جسم کمزور ہو جائے گا، اگلے دن تو بیمار ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ جتنا کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکے گا۔ ایک قرآن پورا کر لیا کر 30 دنوں کے اندر۔ اور آپ نے فرمایا ایسا کر لیا کر کہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیا کر، 3 روزے رکھ لیا کر۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا جو بندہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لیتا ہے اس کو سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں حضور، مجھے اور ذرا گنجائش دیجیے، مجھے اور گنجائش دو، میں زیادہ کر سکتا ہوں، میرا جذبہ بڑا اونچا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر سن، ایک ہفتے میں قرآن پاک پورا کر لیا کر، اس سے کی اجازت نہیں ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ ایک ہفتے کے اندر ایک قرآن پاک پورا کر لیا کر تہجد کی نماز میں، ورنہ تو تھک جائے گا، میں تجھے اس سے زیادہ کی اجازت نہیں دوں گا۔ یہ کس وجہ سے نہیں دے رہے تھے حضور؟ ورنہ جتنا مرضی کوئی پڑے، صرف ہم پہ شفقت کرتے ہوئے، ہم پہ مہربانی کرتے ہوئے، کیونکہ اگر سر رات جاگو گے تو تھک جاؤ گے، بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایک ہفتے کی زیادہ سے اس کی اجازت نہیں، اور ایک دن روزہ رکھ لیا کر اور ایک دن افطار کر لیا کر، ایک دن چھٹی، ایک دن روزہ، ایک دن چھٹی، بس اتنا کر لیا کر۔ یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اتنا کر لیا کر، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی، صحابی عبداللہ ابن عمر کہنے لگے اللہ کے پیارے پیغمبر مجھے اور اجازت دے دو، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں، مجھے اور اجازت دے دو، میں اس سے زیادہ کر سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اس سے کی آگے کی اجازت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بوڑھا ہو گیا، میں اپنی جوانی میں تو ایسا کرتا رہا، جوانی میں تو میں ایسا کرتا رہا، مگر جب بڑھاپا آ گیا تو پھر میرے لیے اتنا کرنا بھی مشکل ہو گیا، اتنا کرنا بھی مشکل ہو گیا، لیکن اب میں نے کرنا تھا کیونکہ میں نے حضور سے وعدہ کر لیا تھا۔ اس وقت بڑھاپے میں کہا کرتے تھے کہ کاش کہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو مان کے آسانی پہ آ جاتا، میں حضور کی بات کو مان لیتا جو حضور کہہ رہے تھے، اور آسانی کا کہہ رہے تھے حضور۔ لیکن یہ صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ ایک صحابی آئے، آ کے عرض کیا حضور میں سارا سال روزہ رکھ سکتا ہوں، کیا میں سارا سال روزہ رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا بالکل نہیں،
اس کی اجازت بالکل نہیں۔ یہ کس لیے کہہ رہے تھے حضور؟ ہم پر شفقت کرتے ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ تو رکھتے ہیں، آپ تو ایسا کرتے ہیں۔ جیسا فرمایا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری اور تمہاری ماں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا روزہ رکھنے لگ جاتے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسا روزہ رکھنے لگ جاتے، ایسا لگتا کہ اب روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں، اور کبھی ایسا چھوڑنے لگ جاتے غیر رمضان میں، کبھی ایسا روزہ چھوڑنے لگ جاتے رکھتے ہی نہ، ایسا لگتا کہ اب کبھی رکھیں گے ہی نہیں۔ اس صحابی نے کہا حضور آپ تو رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی کیا تجھ میں میری جیسی طاقت ہے؟ کیا تیرے اندر میرے جیسی طاقت ہے؟ تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو میرا جو کہہ رہا ہے کہ میں تو رکھتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اندر میرے جیسی طاقت نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مجھے کھلاتی بھی رہتی ہے، مجھے پلاتی بھی رہتی ہے، تمہیں تو نہیں وہ چیز نہیں تمہارے اندر وہ حاصل نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے ہمت دی ہے، اللہ پاک نے جو میرے اندر طاقت دی ہے، میں روزہ بھی رکھوں تو مجھے اتنا روزہ نہیں لگتا جتنا تمہیں لگتا ہے۔ میرے اعضاء مضبوط ہیں، میرے قوا مضبوط ہیں، میں اگر سارا سال بھی روزہ رکھوں تو میری صحت کمزور نہیں پڑتی، اس لیے کہ اللہ پاک نے میرے اندر طاقت بڑی رکھی ہے۔ اور یہ فرمایا حضور پاک نے اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی رہتا ہے، مجھے پلاتا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے نبی کا معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کھاتے بھی نہیں تھے پھر بھی اللہ پاک اپنی قدرت سے آپ فرماتے ہیں مجھے تو اللہ تعالیٰ کھلاتا بھی رہتا ہے، پلاتا بھی رہتا ہے، میں سارا سال بھی اگر روزہ رکھوں تو میں کمزور نہیں پڑتا، تم میری طاقت نہیں رکھ سکتے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے یہ، صفحہ نمبر 176۔ ایسے ہی نہیں کہہ رہا اپنے پاس سے، ایک صحابی آئے سب مشکات شریف صفحہ نمبر 178۔ اس صحابی نے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ حضور آپ کیسا روزہ رکھتے ہیں؟ آپ حضور کیسے روزہ رکھتے ہیں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، مشکات شریف کی حدیث میں وہیں تھا۔ اس نے جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو حضور ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ کیوں حضور ناراض کیوں ہوئے؟ اس نے یہ پوچھا تھا کہ حضور آپ کیسے روزے رکھتے ہیں، اسے یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، حضور کا اسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا، کیونکہ حضور کی بات اور ہے، ہماری بات اور ہے، جیسا بھی میں نے بتایا، جیسے میں نے ابھی حضور کی حدیث سنائی۔ اس لیے حضور ناراض ہوئے، اسے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ حضور میں کیسے روزے رکھوں، آپ کی بات اور ہے، میں کیسے رکھوں، لیکن اس نے ایسے پوچھا۔ صفحہ مشکات شریف، حضور پاک ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فوراً کہا رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ۔ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم اپنے اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے اللہ کے غصے اور نبی کے غصے سے پناہ چاہتے ہیں، ہم پناہ چاہتے ہیں۔ میرا آقا علیہ الصلوۃ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے، بار بار کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، بار بار کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حضور کا غصہ ختم ہو گیا، آپ کا غصہ اتر گیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے حضور سے پوچھا کہ حضور کیا کوئی بندہ ایسا کر سکتا ہے کہ روزانہ روزہ رکھے، روزانہ سارا سال روزہ رکھے؟ آپ نے فرمایا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
اس کو ثواب تو ملتا ہے، لیکن صرف آپ کو پسند نہیں تھا ہم پہ شفقت کرتے ہوئے، اس لیے آپ نے ایسا جملہ کہا، یعنی آپ کو پسند نہیں تھا ہمارا اس طرح روزہ رکھنا، کیونکہ اگر ہم ایسا رکھیں گے تو کمزور ہو جائیں گے، اس لیے آپ نے فرمایا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر کوئی ایسا کرے کہ 2 دن روزہ رکھے 1 دن نہ رکھے، 2 روزے رکھ لے اور 1 دن نہ رکھے، آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کوئی بندہ ایسا کرے 1 دن روزہ رکھ لیا کرے 1 دن روزہ نہ رکھا کرے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بہتر ہے، یہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، یہ رکھ لو۔ پھر میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے 1 دن کا روزہ رکھتا ہے اور 2 دن چھٹی کرتا ہے، فرمایا یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ باتیں مطالعے سے ملتی ہیں، اپنے پاس تو نہیں کہہ رہا، یہ مشکات شریف کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھے اور 1 دن چھٹی کرے، اور ایک بندہ وہ ہو جو 1 دن روزہ رکھے 2 چھٹی کرے، فرمایا اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ ہمارے ہم پہ شفقت کے لیے فرمایا کہ تاکہ بندہ کمزور نہ پڑ جائے، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، پھر آپ نے آگے خود ارشاد فرمایا کہ اے عمر اگر کوئی بندہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرے تو اسے سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عمر اور جس نے 9 عرفہ کا روزہ رکھا اس کو 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو اسے 2 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، ایک پہلا سال اور ایک بعد کا سال۔ جو 9 عرفہ کو روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اگلے سال ایڈوانس گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حدیث سنا رہا ہوں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور اگر کوئی بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، اگر کوئی بندہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے سال کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو رمضان کا روزہ، اور پھر حضور پاک علیہ السلام نے روزہ رکھنے کے طریقے بھی بتلا دیے کہ اس طرح رکھنا ہے روزہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، سارے یہیں اکٹھے اس صفحے میں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ حضور روزہ رکھا ہوا ہے، میری آنکھ دکھ رہی ہے، کیا میں اس میں سرما لگا لوں؟ اس وقت یہی علاج تھا، سرما لگا لوں، آنکھ دکھ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لگا لو، سرما لگانے سے کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین سرما اسمد سرما ہے، وہ لگاؤ، اس لیے کہ جو بندہ اسمد سرما لگاتا ہے اس سے بینائی بھی تیز ہو جاتی ہے، پلکیں بھی گہری ہو جاتی ہیں۔ اسم سرما وہ ہلکا سا لال رنگ کا ہوتا ہے، سرخ رنگ کا ہلکا سا اسم سرما۔ بہرحال ایک صحابی آئے، اس نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر، اللہ کے ایک بوڑھی زیادہ عمر والے صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کیا میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں روزے کی حالت میں، بغیر بغل گیر ہو سکتا ہوں؟ فرمایا ہو سکتے ہو، کر سکتے ہو۔ دوسرے نوجوان صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر کیا میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا بوسہ لے سکتا ہوں، بغیر گیر ہو سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں لے سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور آپ نے اس کو تو کہا لے سکتا ہے، اس کو کہا کہ نہیں لے سکتا ہے؟ فرمایا دونوں لے سکتے ہیں، مگر میں نے اس کی جوانی کی وجہ سے کہا کہیں بوسہ لیتے ہوئے آگے نہ بڑھ جائے جوانی کی وجہ سے، ورنہ لے دونوں سکتے ہیں۔ بوسہ لینے سے بغل کی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آگے بڑھنے سے ٹوٹتا ہے۔ صحابی رسول آئے،
ایک صحابی رسول آئے، آ کے عرض کرنے لگے حضور میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ یہ ساری حدیثیں اسی جگہ پہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے نبی روزہ رکھا ہوا تھا دن میں، بیوی سے مل لیا ہوں، میں تو ہلاک ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، تجھے اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی، کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی کفارہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے بدلے میں تجھے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے، لگاتار۔ اگر تو نے 30 رکھے، 50 رکھ لیے، پھر ایک چھوڑ دیا تو گنتی دوبارہ پھر پہلی پہ آ جائے گی، لگاتار رکھنے پڑیں گے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں تو ایسا نہیں کر سکتا حضور، روزے کی وجہ سے تو میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میں 60 روزے لگاتار ایسے میں کیسے رکھ سکتا ہوں حضور؟ آپ نے فرمایا نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 غریبوں کو صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا پڑے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے پیارے پیغمبر میں تو غریب صحابی ہوں، میرے پاس تو اپنے گھر کچھ نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو ذرا ٹھہر جاؤ۔ تھوڑی دیر میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا، اور وہ ٹوکرا آیا اللہ کے نبی یہ قبول کر لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس صحابی کو کہ جاؤ یہ ٹوکرا لو، سر پہ رکھو اور مدینہ کے غریبوں کو تقسیم کر دو، تیرا کفارہ اس سے ادا ہو جائے گا، تیرا کفارہ اس سے ادا ہو جائے گا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے پیارے پیغمبر پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب ہی کوئی نہیں، پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں اس کا یہ جملہ سن کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مسکرائے کہ آپ کے یہ دانت نظر آ گئے، ورنہ حضور مسکراتے تھے، سامنے کے دانت نظر آتے تھے، یہ نظر نہیں تھا، نوکیلا دانت نظر نہیں آتا تھا حضور کا، مگر اس کی بات پہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے مسکرائے کہ آپ کا یہ نوکیلا دانت بھی نظر آنے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو کھلا دو، تیرا کفارہ ادا ہو گیا۔ مشکات شریف صفحہ نمبر 177، جاؤ لے جاؤ۔ فرماتے ہیں علماء کرام یہ اس صحابی کی خصوصیت ہے، یہ ہر اور کسی کے لیے نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا معاملہ بھی، اللہ بھی کبھی موج میں ہوتے ہیں، کبھی اللہ کے نبی بھی لہر میں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہوتے ہیں معاملے۔ یہ معاملہ ہمارا تمہارے لیے نہیں، یہ اسی صحابی کی خصوصیت ہے، کہ ٹوکرا وہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے گھر میں ہی کھایا اور کفارہ بھی ادا ہو گیا۔ بہرحال تو میں جو اصل بات کہہ رہا تھا، بات جو کہنی تھی وہ ویسے رہ گئی، بیچ میں ٹائم پورا بھی ہو گیا۔ اس صحابی کی میں بات کہہ رہا تھا کہ شروع میں روزہ ایسا مشکل تھا، سونے سے ہی شروع ہو جاتا، جب سو گیا تو شروع ہو گیا، اور رات کو میاں بیوی کا ملنا بھی منع تھا، ایسا تھا پہلے روزہ۔ مگر قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ معاملہ پیش آیا اور اگلے دن جب وہ بے ہوش ہونے لگا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ اللہ کے نبی حضرت قیس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور اب وہ بے ہوشی اسے آ رہی ہے۔ اور بھی صحابہ کرام نے آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی اللہ کے نبی رمضان کے مہینوں کی راتوں میں ملنا منع تھا مگر مجھ سے ہو گیا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ یہ مجھ سے بھی ہو گیا ہے، ادھر قیس کا بھی یہ معاملہ ہو گیا۔ اب اللہ کا قرآن آ گیا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا۔
اللہ پاک کی ذات نے قرآن نازل فرما دیا اور فرما دیا جو پہلا جو حکم تھا وہ ہم نے ختم کر دیا، اور جو صحابہ کرام سے یہ غلطیاں ہوئیں وہ بھی ہم نے معاف کر دی۔ احل لکم، دوسرے پارے کی آیت، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اے ایمان والو، آج کے بعد ہم نے تمہارے لیے رمضان کے مہینوں کی راتوں کو حلال کر دیا ہے۔ آپس میں میاں بیوی کے لیے ہم نے تمہیں جو پہلے جو ہم نے منع کیا ہوا تھا ہم نے حلال کر دیا ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اس لیے کہ بیویاں مرد کا لباس ہیں اور مرد بیوی کا لباس ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس ہر وقت بندے کے ساتھ رہتا ہے ایسے ہی میاں بیوی کا ساتھ بھی ایسا ہی رہتا ہے، اور جب ساتھ ایسا رہتا ہے تو ان سے اگلا کام بھی ہو جاتا ہے، ان کے لیے پرہیز کرنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ گنہگار ہوتے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہم نے تمہارے لیے ملنا حلال کر دیا ہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، ہمیں پتا تھا کہ تم سے یہ غلطی ہونی ہے لیکن ہم نے معاف کر دیا ہے۔ فالآن باشروہن، اب مل سکتے ہو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور پھر ملنے کے نتیجے میں جو ہم نے لکھ دیا اس کی امید رکھو۔ وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل۔ کہو سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا، حکم بدل دیا، پہلا فرمایا اب کھاؤ۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ جب سو گیا تو روزہ شروع ہو گیا، نا اب کھاتے رہو پیتے رہو، کھاتے رہو پیتے رہو۔ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے۔ آسان کر دیا اللہ پاک کی ذات نے۔ روزہ پہلے مشکل تھا، آسان ہو گیا۔ اللہ پاک کی ذات نے یہ روزہ ہمیں نصیب فرمایا۔ برکتوں والا مہینہ ہمارے زندگی میں ہے۔